یہ سب جوان لوگ ہیں، انشاءاللہ یہ تو اگر گھنٹہ دو گھنٹہ بھی اگر بیٹھے رہیں گے تو کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے۔ اس لیے کچھ دیر کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے پیر طریقت شہزادہ جاود کے قاضی صاحب جو دنیا سے محبت کے ساتھ میں اپنا نورانی پیغام دیتے رہے اور ہمارے آنکھوں سے اوجھل ہوئے ہیں، ہمارے دل سے نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ ہم تصویر والے نہیں ہیں، ہم تصور والے ہیں۔ جب آنکھیں بند کرتے ہیں قاضی صاحب مرحوم عاقل اختر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصویر تصور میں نظر آتی ہے۔ آج اسی باغ کا ایک پھول یہاں پر مہک رہا ہے جو میرے پاس میں تشریف فرما ہے، اور ساتھ میں جو پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو بالکل آزاد ہیں۔ ان کے لیے میں کیا کہوں، جو آزاد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے یہاں پر بھی آزاد رکھتا ہے اور وہاں پر بھی۔ آپ تمامی حضرات اس مقام پر برائے ایصال ثواب آئے ہیں، اور آپ حضرات کو اس لیے بلایا گیا ہے، نامعلوم کون ایسا ہو جس کی آمین۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میری دعا قبول ہو جائے، میں یہ نہیں کہتا کہ حضرت ہی کی دعا قبول ہو جائے، میں یہ نہیں کہتا کہ آزاد صاحب کی دعا قبول ہو جائے۔ دعا قبول ہونے کے لیے زبان نہیں، دعا قبول ہونے کے لیے زبان نہیں، دل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور نامعلوم کون دل سے دعا کر دے، آہ جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں، آہ جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اس میں آپ یہ نہ سمجھیں کہ یار میں تو گناہگار ہوں، میری دعا کا قبول ہوگی، مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سب سے بڑے گناہگار کی دعا اللہ قبول کر لیتا ہے، مگر کب؟ جب وہ سچے دل سے نادم ہو جائے۔ ندامت کا ہونا ضروری ہے، اکڑنے سے کام نہیں چلے گا۔ درے حبیب سے بندے کو کیا نہیں ملتا، مگر جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو۔ لہذا دعائیں آپ یہ سمجھنا کہ یہ ہمارے جیسوں کی نہیں، کبھی کبھی ایسا ہے راستہ چلتے ہوئے ٹھوکر لگے، آہ اس رب کی بارگاہ تک دعا پہنچ جائے۔ دیکھو میں اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، حضرت عمر فاروق اعظم کے سامنے ایک شرابی ہے، مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، حضرت عمر جا رہے ہیں، ادھر سے شرابی آ رہا ہے، بغل میں شراب کی بوتل ہے، اور حضرت عمر نے دیکھتے ہی سمجھ لیا۔ دال میں کچھ بولتے رہنا، ہاں دال میں، مگر وہاں تو دال ہی پوری کالی تھی۔ دیکھا وہ آدمی دور سے ہو کر نکلنے لگا، حضرت عمر نے اشارہ کیا، حضرت عمر فاروق اعظم نے اشارہ کیا، وہ سمجھ گیا آج عمر کے درے سے اگر بچ گیا، مگر اب بچانے والی ذات مجھے، عمر کے درے سے بچانے والی ذات وہ پروردگار عالم کی ہے۔ کہا اللہ
میں توبہ کرتا ہوں. دیکھا یہ عمر کا حال دیکھنا. حضرت عمر کو دیکھتے ہی ڈر گیا. کہا آج عمر سے پالا پڑا ہے, آج حضرت عمر سے پالا پڑا ہے. لہذا اب کتنی دیر ہوئی ہوگی؟ 2 منٹ آنے میں. کتنی دیر؟ 2 منٹ میں آ جائے گا. لہذا رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا, پروردگار اگر آج عمر کے درے سے تو نے بچا لیا, میں توبہ کرتا ہوں, نہ بیچوں گا, نہ پیوں گا, نہ بناؤں گا. بتاؤ 2 منٹ میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت عمر کے پاس آیا. حضرت عمر فاروق اعظم نے پوچھا بغل میں کیا ہے؟ جلدی میں کہہ دیا حضرت اس میں دودھ ہے, اس میں دودھ ہے. حضرت عمر نے چادر لی جس میں وہ بوتل لپٹی ہوئی تھی, کھولا, اور کھولنے کے بعد میں دیکھا واقعی بوتل تو ہے مگر اس میں دودھ ہی بھرا ہے. سامنے والا رو رہا ہے. سرکار عمر نے بوتل دے دی, اسے روانہ کر دیا, مگر عمر سے رہا نہیں گیا. رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا, کہا اے پروردگار عالم, تو عالم الغیب ہے اور ساتھ میں تو ستار بھی ہے. پردہ, ستار کا مطلب کیا ہے؟ پردہ کرنے والا. پروردگار اگر اس کے پاس دودھ تھا, اگر اس کے پاس دودھ تھا تو وہ ڈر کیوں رہا تھا؟ جلال الدین رومی, بہت سے ایسے شعراء کرام ہیں جنہوں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے. فارسی میں لکھا ہے کہ بندہ مارام کن اور رسوا عمر, اے عمر میرے بندے کو رسوا مت کرنا, جیسے میں نے پردہ ڈالا ہے ایسے تو بھی اس کے عیب پر پردہ ڈال دینا. میں نے معاف کر دیا ہے, ارے تو بھی اسے معاف کر دے. اچھا بتاؤ کتنی دیر؟ 2 منٹ میں شراب, دودھ. وہ بڑا کارساز ہے, وہ چاہے تو ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے. مگر اس خیال میں رحمت جانا کہاں, یہ مور مسور کی دال. کوئی اگر میری بات پر کہہ دے کہ یار مولانا کہہ کے گئے تھے, مگر اس کے پہلے تمہیں اپنے آپ کو کسوٹی میں کھرا اتارنا پڑے گا, ہے نا. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں, آپ کو بلایا خدا, ایک بندہ بھی اگر اس میں ایسا ہو جس کی آمین قبول ہو جائے تو مرحوم کی شفاعت ہو جائے. دعا کرنا ہمارا کام ہے نا. دعا کیا ہے؟ ایک درخواست ہے. دعا کیا ہے؟ درخواست ہے, اور اس پہ دستخط کرنے والے آپ سب ہو. دعا کرنے والے سے زیادہ طاقت دستخط کرنے والے کی. جتنے زیادہ دستخط کرنے والے ہوں گے اتنا زیادہ اس درخواست میں اثر ہوگا. تو آپ تمامی حضرات دستخط کرنے کے لیے, اور آپ کا دستخط کیا ہے؟ جب کوئی دعا کی جائے تو آمین, یہ تمہارا دستخط ہے. اللہ تعالی تمام مرحومین جو ہمارے آباء و اجداد دنیا سے سفر کر گئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم
فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم. درود پاک بارگاہ نبی آل نبی میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کریمہ ہے. ہم اگر کسی کے موت کی خبر سنتے ہیں، موت کی خبر سنتے ہیں تو کہتے ہیں قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. مطلب کیا ہے؟ ہم اللہ کی جانب سے آئے ہیں. کہاں سے آئے ہیں؟ اور پھر ادھر ہی لوٹ کر جانا ہے. اچھا، آپ کہو گے کہ یہ بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ یہ موت کی آیت کریمہ موت کی ہے. میں تو کہوں گا خدا کی قسم یہ تمہارے لیے خوشخبری ہے. ہم جہاں سے آئے ہیں، اچھا آپ اتنا بتا دیئے ہمارا آخری ٹھکانہ کہاں ہے؟ ہمارا آخری ٹھکانہ قبرستان. ایک ادھر بھی کہہ دیا 2، ادھر کہہ دیا 3، ہے نا. ہمارا آخری ٹھکانہ قبرستان ہمارے رکنے کی جگہ ہے، ٹھکانہ نہیں ہے. ریلوے پلیٹ فارم آپ نے دیکھا، جو حال ریلوے پلیٹ فارم کو ہوتا ہے وہی قبرستان کا ہے. بڑا بھی ہے، چھوٹا بھی ہے، بچہ بھی ہے، نمازی بھی ہے، چور بھی ہے، جیب قدرہ ہے نا، سب ہے، سب نہیں. مگر قبرستان کو اللہ نے ان سے دور رکھا ہے. بس دیکھو بات جو سمجھ میں آئے تمہاری، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہمارا رکنے کی جگہ ہمیں کہاں جانا ہے؟ ہم جہاں سے آئے ہیں. تم کہاں سے آئے ہو؟ رتلام سے، کوئی کہے نیمچ سے، کوئی کہے جاوت سے، کوئی کہے چتور سے. یعنی ارے میاں میں یہاں کی بات نہیں کرتا. آپ سرکار دو عالم سے آگے بڑھیے، حضرت عیسیٰ سے آگے بڑھیے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے آگے بڑھیے، حضرت داؤد سے آگے بڑھیے، حضرت نوح سے بھی آگے بڑھیے، اور حضرت آدم سے بھی آگے بڑھیے. حضرت آدم کہاں سے آئے؟ کہاں سے آئے؟ اور ہمیں ہمارے دادا ہیں کہ نہیں ہے؟ ہم کس کی اولاد ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. تو ہمارے دادا جہاں سے آئے ہیں ہمیں وہیں لوٹ کر جانا ہے نا. مگر کوئی ایسا کام کر لیا جس سے تم جانے کے لائق نہ رہے. وہاں جانے کے لیے جیسے آپ کو یہاں سے حج کرنے، عمرہ کرنے جانے کے لیے آدھار کارڈ کی، پاسپورٹ کی،
سب ضرورت ہے، اور پاسپورٹ کے لیے یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، نہیں چاہیے؟ تو جنت میں جانے کے لیے بھی نہیں چاہیے؟ خالی کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، اچھا کوئی ٹکٹ لے لے اور ریلوے اسٹیشن پر جا کر آرام سے سو جائے، بمبئی پہنچ جائے گا، ٹکٹ ہے اس کے بعد۔ ہم نے بھی کلمہ پڑھا، نہیں پڑھا کلمہ، تو پھر کلمے کے بعد میں جنت کہاں؟ نہیں۔ اگر ٹکٹ لے لیا ہے تو گاڑی کا انتظار بھی کرنا پڑے گا، گاڑی میں بیٹھنا بھی پڑے گا، اسٹیشن کا انتظار بھی کرنا پڑے گا، جہاں جہاں تمہیں جو کام ہوگا وہاں پر کرنا پڑے گا۔ معلوم یہ ہوا ہے تم جا تو سکتے ہو، ٹکٹ خریدنے کے بعد جا تو سکتے ہو، مگر جو قانون ہے اس قانون سے تم پہنچو گے۔ اسی طریقے سے اگر کلمہ پڑھ لیا تو جو قانون جینے کا ہے نا۔ اب میں صحیح بات بتا دوں، تو نے فرما کے کن، تو نے فرما کے کن پیدا عالم کیے، تو نے فرما کے کن پیدا عالم کیے، ارے خالق دو جہاں یہ ہے قدرت تیری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ٹائم دیکھ لو، ایسا نہیں کہ کہیں گاڑی آگے نہیں چلی جائے، ہمیں 4 بجے تک چل رہا ہے انشاءاللہ۔ یہ اتنے لوگ حضرات تمام بیٹھے ہوئے ہیں، سب کا نمبر بھی آئے گا۔ تو نے فرما کے کن پیدا عالم کیے، اور خالق دو جہاں یہ ہے قدرت تیری، اور حکم ہوگا تیرا، حکم ہوگا تیرا ایک دن اے خدا، حکم ہوگا تیرا ایک دن اے خدا، اور پھر ہوگی قائم عدالت تیری۔ ساری عدالتیں وہاں فائل، وہ احکم الحاکمین، وہاں تمہیں بولنے کی ضرورت ہوگی۔ ارے تمہارے کاندھے پر تو ویسے ہی کالی کملی والے ویسے ہی تمہارے کاندھے پر کرامن، آج کل کہیں اگر کیمرہ لگا ہوا ہو تو لوگ ہوشیار دیتے ہیں، یار کیمرہ لگا ہے، کیمرہ تو میاں ایک کیمرے سے ڈرنے والوں، کیمرہ تو بند بھی ہو سکتا ہے، مگر میرا رب اس نے تمہارے ساتھ 2 کرامن کاتبین، بچو گے؟ تمہاری زبان بولے گی نہیں، تمہارا نامہ اعمال بولے گا، نامہ اعمال۔ مگر ہم بڑے خوش نصیب ہیں، اور اس لیے خوش نصیب ہیں کہ عدالت میں، کون سی عدالت؟ وہ عدالت
جس کے لیے ہم ساری زندگانی کام کرتے رہے، اس عدالت میں حاکم ہوگا میرا رب، حاکم ہوگا میرا رب، اور ہماری طرف سے وکیل، ہماری طرف سے وکیل ہوں گے ہمارے نبی، مگر وکیل پہلے دیکھے گا کسے یا اپنا ہی ہے نا؟ مگر میرے نبی کا بڑا کرم ہے، ہم گناہوں پر گناہ کرتے رہے اور میرا نبی پردے پر پردہ کرتا رہا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بڑی عدالت ہو، مجسٹریٹ مجرم کی بات کس کے ذریعے سنتا ہے؟ وکیل کے ذریعے، اور وکیل جھوٹ نہیں بولے، یہ دنیا والے چاہے وکیل جھوٹ بول جائے، مگر میرا نبی، اس کی شان دیکھو۔ کسی نے لکھا ہے رب ہب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب ہب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، ارے حق نے فرمایا کہ بخشا صلاۃ و سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس وقت کا انتظار کرو، میں تو کہوں گا خود نبی نہیں، جینے کا طریقہ دیکھنا ہو تو خاندان نبی کو دیکھ لینا، بے شک۔ ماں دیکھنا ہے سرکار فاطمہ زہرا کو دیکھو، بیٹی دیکھنا ہے سرکار فاطمہ زہرا کو دیکھو، نانا دیکھنا ہے نبی مکرم کو دیکھو، باپ دیکھنا ہے علی کو دیکھو، بہن دیکھنا ہے زینب کو دیکھو۔ میں کس کس کی بات کروں؟ یہاں ایک یہ ایسا خاندان ہے کہ ان کی پیروی کرنا ہماری نجات ہے، ان کی پیروی کرنا ہماری نجات ہے، اور اگر ہم نے ان کی پیروی کر لی تو کیا ہوگا؟ میرے آقا آگے بڑھیں گے، اعلیٰ حضرت تحریر کرتے ہیں، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، مگر ہم کو ہنساتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، دل نکل جانے کی جان ہے، دل نکل جانے کی جان ہے، آئے کن آنکھوں سے وہ دل نکل
نکل جانے کی جان ہے، ہائے کن کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے، ارے ہم سے پیاسوں کے لیے ارے دریا بہاتے جائیں گے، ہم سے پیاسوں کے میرے کریم سے گر، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، گربے بہا دیے ہیں ہم سے، ارے پیاسوں کے لیے ارے دریا بہاتے جائیں گے، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے۔ لہذا ہمیں یقین ہے، ہم پڑھتے ہیں قبرستان جب کسی کو دفن کر دیتے ہیں، وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اے اللہ اسی مٹی سے تو نے ہمیں پیدا کیا اور اسی مٹی کے ہم نے حوالے کیا، اور پھر اسی مٹی سے ہمیں اٹھایا جائے گا، وہیں سے آپ کہو گے یار سارا معاملہ تمام ہو جائے گا۔ قبر میں وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں جن کے جسم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا، مگر ہم تو گنہگار ہیں، ہم اپنی گارنٹی کیسے لیتے ہیں؟ اگر وہ کرم کر دے، مگر ادنا سے ادنا بھی اسی جگہ سے اٹھایا جائے گا، اعلیٰ کی تو کیا بات ہے یار۔ مگر ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ یار اعلیٰ اب خدا جانے، ہم جسے جہاں دفن کرتے ہیں مگر اللہ اسے اس کا مقام اللہ ہی جانے۔ ہم تو اپنے بنائے ہوئے گھر کو دیکھتے ہیں، ہم کون سا گھر دیکھتے ہیں؟ اپنے بنا، اور اللہ اس کے لیے خدا جانے کتنی گہرائی میں نہیں بولتا، مجھے معلوم بھی نہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم اپنے گھر کو دیکھ سکتے ہیں، قبر کو، ہے نا، مگر اس مرنے والے کا ٹھکانہ خدا جانے۔ اور پھر آپ ایک بات اور بھی ہمارا ایمان ہے کہ مرنے والا اپنے گھر آتا ہے، مرنے والے کی روح، آپ جن کے ایصال ثواب کے لیے آئے ہیں، کیا نام تھا ان کا؟ چاند محمد صاحب۔ اب یہ ہمارا ایمان ہے، میں نہیں، میرے رسول کا فرمان ہے، مرنے والے کی روح اپنے گھر آنے کی اجازت ہے۔ اب جو جتنے مرتبے والا ہو اس کی پہنچ اتنی دور ہوگی، کوئی زیادہ مرتبے والا تو اسے اتنا زیادہ جائے گا، اور زیادہ مرتبے والا تو اور دور جائے گا، مگر اتنا تو ہے، ہر ایک کو اللہ اتنا تو مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ وہ اپنے گھر تک۔ اب آپ کہو گے یار بات سمجھ میں نہیں آتی، اور ہر بات سمجھ میں آ جائے۔ اچھا اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے گزارش ہے آپ بتائیے، آپ نے خواب دیکھا؟ خواب دیکھتے ہو نہیں؟ دیکھتے ہو نا؟ صبح میں اٹھ کر کہو گے یار آج تم نے
اجمیر شریف گیا تھا. گھر والے کہیں گے ساری رات تو یہیں پڑا تھا. کہاں سے گیا تھا؟ ہے نا. آپ کا میں بمبئی گیا تھا، میں فلانی جگہ گیا تھا، تو تمہارا جسم وہیں پر ہے اور تم گھوم رہے ہو. دیکھو یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ نے روح کیسے گھومتی ہے یہ بتانے کے لیے تمہیں خواب بتایا. دیکھو اللہ کی قدرت دیکھو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتانے کے لیے، ورنہ خواب کی کیا ضرورت تھی؟ آپ خود بتائیے. خواب، اچھا خواب میں تمہیں کچھ لاکھ 2 لاکھ روپئے دے جائے، رہے گا تمہارے پاس؟ لاکھ 2 لاکھ روپئے خدا کرے کوئی دے جائے، رہے گا؟ مگر کوئی ایرا غیرہ دے جائے نہیں رہے. اور میرے نبی اگر عطا کر دیں، نبی اگر عطا کر دیں، خدا کی قسم نبی اگر خواب میں بھی عطا کرے تو اس نبی کی عطا خواب کے بعد میں بھی قائم ہے. بوسیری سے پوچھو، قصیدہ بردہ شریف ہے، قصیدہ بردہ شریف، یہ بردہ شریف کیا ہے؟ نبی پاک کی چادر پاک انعام ہے. بے شک بے شک. اور کہاں سے ملی؟ خواب سے. خواب سے ہی ہے. شرف الدین، ارے اللہ نے کیا شرف عطا کیا خواب میں نبی کی بارگاہ میں تو کہوں گا خدا کی قسم یہ نعت پاک رسول پڑھنے والے، خدا کی قسم خوب نعت پاک رسول پڑھا کرو. خدا جانے کس لمحے کہ تمہاری التجا نبی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. نہ معلوم کون سا لفظ، اور پھر اس کا انعام دنیا والوں سے نہ لو، وہ دے گا تو رہے گا. اچھا مان لیا دنیا والے 100 200 500 1000 2000 دے بھی جائیں، مان لیا تو قبر میں جائیں گے. چیز وہ لو جو قبر میں جائے. کون سی چیز لوگے؟ آپ کو یہاں پر کائے کے لیے بلایا، وہ والے اور وہ والے ہے نا. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو میلاد مصطفیٰ کی اس مجلس میں قبول فرمائے. ہے نا. تو بات بہت آگے چلی گئی. میں یہ عرض کر رہا تھا نبی اگر خواب میں بھی عطا کر دیں تو خدا کی قسم وہ فانی نہیں ہے، باقی ہے. جس نبی کے کرم کا یہ حال ہے، بتاؤ ان کے خاندان کی اتباع کرنا ہماری نجات ہے. ان کے خاندان کی اتباع، ہم زندگی بسر کرتے ہیں بھائی سے، باپ سے، ماں سے، بہن سے، بیٹے سے ہمارا تعلق ہوتا ہے، مگر ہمیں بیٹے سے کیسے ملنا ہے، ہمیں باپ سے کیسے ملنا ہے، ہمیں اولاد سے لیے کیا کرنا ہے، یہ اگر سمجھنا ہے تو خاندان رسالت سے پوچھو. اتباع ہم کس کی کریں گے؟ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول پاک کے خاندان کی اطاعت کی، رسول پاک کی اطاعت کی. اطاعت ہمیں رسول پاک کی کرنا ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے میرے رسول کی اطاعت کی. ہم نماز پڑھتے ہیں نا. اچھا نماز میں قرآن کے علاوہ بھی اگر کچھ پڑھ دیا جائے ہماری نماز ہوگی؟ قرآن کے علاوہ اچھا ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں نماز میں؟ قرآن مجید. اچھا قرآن مجید میں ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم،
سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک ربنا لک الحمد، یہ قرآن مجید میاں خالی قرآن سے نماز نہیں ہوتی، جیسے لا الہ الا اللہ سے ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ایمان اگر مکمل کرنا ہے تو لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ کا ہونا ضروری ہے، اور نماز مکمل کے لیے قرآن کے ساتھ نبی پاک کی حدیث کا بھی ہونا ضروری ہے۔ دونوں سے کلمہ بھی وہاں مکمل اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان پر، اور نماز بھی کب مکمل؟ قرآن بھی پڑھو۔ اچھا یہ نماز ہے کیا؟ کیا ہے نماز؟ ادائے مصطفیٰ سے سلو رائتمونی سلو، پڑھو ایسے جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو۔ ادا نماز تو ہم عاصیوں سے کیا ہوگی؟ تم کرو گے نماز؟ نقل بھی کرتے نہیں ہم نماز روزے کی، مگر میرے نبی فرماتے ہیں مجھ جیسی نہ پڑھو، میں نے جیسی پڑھی ہے ایسی، اور ایسی تم کیا پڑھو گے؟ کوئی پڑھے؟ ارے نبی کی بات تو بہت بڑی ہے۔ امام حسین، حسین سجدے میں سر جھکا کر، حسین سجدے میں سر جھکا کر، ارے گلا جو اپنا کاٹا رہا ہے، حسین سجدے میں سر جھکا کر، گلا جو اپنا کٹا رہا ہے، ارے نماز پڑھنا مجاہدی کو، ارے نماز پڑھنا مجاہدی کو، ارے نماز پڑھ کر سکھا رہا ہے، نماز پڑھنا مجاہدی کو، اور نماز پڑھنا سکھا رہا ہے۔ یہ امام حسین ہے جس کو پالنے والی، جنہیں پالنے والی حضرت فاطمہ زہرا ہیں۔ کیسے پالا؟ نبی پاک ہے، تم بھی سب اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سلیقہ اگر جینے کا سیکھنا ہو تو آل نبی سے سیکھو۔ اللہ کے نبی ہیں سرکار فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہ دولت قدے پر پہنچتے ہیں، آواز دی بیٹی ہونا کیا چاہیے؟ بیٹی اٹھ کر آئے نا، اندر سے آواز آئی بابا تشریف لائیں۔ ہونا کیا تھا؟ اٹھ کر آتی، اپنے بابا کا استقبال کرتی۔ ہر بیٹی باپ جب اپنے گھر سے آئے گا بیٹی خوش ہو جائے گی، میرا باپ آیا ہے۔ مگر ایک عورت، میں کیا بتاؤں یار، عورت کی زندگانی بھی عجیب ہے۔ تمہاری ماں ہے، کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ تجھے پرائے گھر جانا ہے، کیا کہتے ہیں؟ پرائے گھر۔ تمہاری بیٹی پرائے گھر جائے گی؟ اچھا تمہاری ماں جو آئی تھی، تمہاری ماں آئی تھی، تمہارے باپ کا گھر تمہاری ماں کا گھر ہے یا نہیں؟
ہے نا؟ تو اپنی بیٹی سے یہ مت کہہ دینا کہ پرائے گھر جا رہی ہے، اس سے کہنا تو اپنے گھر جا رہی ہے۔ یہ گھر اس کی پرورش کا ہے اور وہ گھر اس کے امتحان کا ہے۔ سرکار فاطمہ زہرا ہے، دنیا والوں کو بتاتی ہے لوگوں جینا سیکھنا ہے تو مجھ سے سیکھو، اور وہ تو خاتون جنت، یار کیا بات ہے۔ لہذا اللہ کے نبی اندر تشریف لے گئے، دیکھا ایک زانوں پر امام حسن ہے، ایک زانوں پر امام حسین ہیں، دونوں لیٹے ہوئے ہیں۔ بابا اچھا سرکار کو کیا معلوم نہیں، مگر کہا سرکار دونوں کو بخار چڑھا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اچھا اللہ کے نبی اگر دعا کر دیتے بخار اترتا نہ اترتا؟ پھونک لگا دیتے ہے نا، اتر جاتا۔ آپ یہ مت سمجھنا کہ پھونک میں اثر نہیں ہوتا، بڑا اثر ہوتا ہے، مگر پھونک لگانے والا ایسا ہے نا، پھونک لگانے والا ایسا ہو، ارے کچھ نہ پڑے پھونک ہی لگا دے، اللہ تعالیٰ اس کے پھونک میں اثر پیدا کرتا ہے۔ لہذا نبی چاہتے دعا کر دیتے، مگر خالی فاطمہ زہرا کو سبق نہیں دینا ہے، قیامت تک کے مومنین کو سبق دینا ہے۔ کیا سبق دیا؟ کہا بیٹی بخار اتر جائے گا، کوئی منت مانگ لو۔ کوئی کہا بابا کیا کہا؟ 3 روزے کی منت، 3۔ کہا بابا میں نے مان لی، ہو گئی بات، بخار اتر گیا۔ اب دیکھو شریعت کا حکم یہ ہے کہ فرض کے لیے شوہر سے نہیں پوچھنا ہے، نفل روزہ اگر تمہیں رکھنا ہے تو شوہر سے پوچھو، اگر وہ اجازت دے، اگر وہ اجازت دے تو روزہ رکھے۔ لہذا سرکار فاطمہ زہرا نے علی سے پوچھا، علی نے اقرار ہی نہ کیا بلکہ ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ اللہ تعالی ہمارا بھی رشتہ ہے، ہمیں تو اتباع کرنا ہے نا۔ فاطمہ زہرا کا ساتھ کون؟ سرکار علی دے رہے ہیں، ہونا یہی چاہیے۔ دیکھو میاں اور بیوی دونوں میں اتفاق ہوگا تو گھر چلے گا، اور دونوں میں اگر سمجھ میں آئی نا تو گھر بنے گا۔ لہذا یہ خاندان رسول ہے، بتا رہا ہے تمہیں کیسے جینا ہے، تمہیں اپنی زندگانی کیسے بسر کرنا ہے۔ ارے میاں یہ تو گھر والے تھے، اور ان کی ایک خادمہ ہے فضہ، دونوں نے روزے کا اظہار کیا، کہنے لگ جاتی ہے میرے آقاؤں تم روزہ رکھو اور میں نہ رکھوں، تینوں کا روزہ ہے۔ وہ خدا جانے یہ کیسا روزہ تھا، 3 روزے ہیں اور تینوں ٹائم پر آخری میں افطار کے لیے ایک ایک روٹی پینے کے سامنے ہے۔ مانگنے پہلے دن بھی مانگنے والا آیا، دوسرے دن بھی مانگنے والا آیا، تیسرے دن بھی مانگنے والا آیا۔ علی نے بھی روٹی دے دی، فاطمہ نے بھی دے دی، فضہ نے بھی دے دی، شہری پانی سے کر لی ہے، بتاؤ کیا معاملہ ہوگا؟ ارے دروازے پر کوئی آ جائے تو بھوکا نہیں جائے، کسی نے لکھا ہے ارے بھوکے رہتے ہیں خود اوروں کو کھلا دیتے ہیں، ارے روزہ رکھتے ہیں خود اوروں کو کھلا دیتے ہیں۔ ارے کتنے صابر ہیں، ارے کتنے صابر ہیں یہ محمد کے گھرانے والے، ارے کتنے صابر ہیں یہ محمد کے گھرانے والے۔
سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سبحان اللہ سبحان یہ ہمارے بہت بڑے پہلوان ہیں. نہیں پہلوان، میں سمجھا ایسا نہیں کہیں آن کے نے کچھ. آگے سمجھ میں. گھر چلتا ہے تو سب مل کر رہو. آپ خالی یہ مت سمجھنا کہ اپنے لیے روٹی 3 دن تک کس کے لیے دی؟ اپنے لیے دی نا. ثواب علی کو ملے گا، ثواب فاطمہ زہرا کو ملے گا، ثواب فضہ کو ملے گا. ان کے خاندان کو اگر دیکھنا ہے ادھر ادھر مت دیکھنا. یہ مہینہ جو گزر گیا ہے کون سا تھا؟ محرم کا مہینہ. ایک آیت کریمہ ہے، پوری سورہ ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی، انسان نقصان میں ہے. انسان آدمی نقصان میں ہے، مگر میرا رب فرماتا ہے سب نہیں. الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے وہ نقصان میں نہیں. وعاملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیے وہ نقصان میں نہیں. وتواصوا بالحق، جو خود بھی حق پر رہے اور حق کا پیغام دیا وہ نقصان میں. وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے خود بھی صبر کیا اور صبر کی تلقین کی وہ بھی نقصان میں نہیں. اچھا، یہ سارے اوصاف میں نے جو بتایا ہے، ایمان، عمل، سچائی، صبر، یہ سب اگر تلاش کرنا ہو، یہ سب اگر تلاش کرنا ہو تو ادھر ادھر مت جانا، میدان کربلا میں چلے جانا. وہاں سے تمہیں سب ملے گا. وہاں سے. اور پھر یہ میدان کربلا، یار ہمیں کیا معلوم کہ وہ زمین کیسی زمین ہے. کسی شاعر نے لکھا ہے، ہاں ہاں کربلا میں، ہاں کربلا میں جنتی زینہ بنا دیا. ہاں کربلا میں جنتی ارے زینہ بنا دیا. اور اس جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا. اس جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا. اور ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا. ہر ذرے کو نجف کا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا. اور تم نے حسین، ارے تم نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا. تم نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا. معلوم یہ ہوا ہے میدان کربلا میں ہمیں ایمان بھی مل رہا ہے، ہمیں سچائی بھی مل رہی ہے، ہمیں عمل بھی مل رہا ہے، اور ہمیں صبر بھی مل رہا ہے. لہذا میدان کربلا سے سبق حاصل کرو.
خالی تعزیہ بنا کر ڈھول بجانے سے کام نہیں چلے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ تعزیہ نہ بناؤ، ہاں جیسا حکم ہے. زیارت کرنے کے لیے دربار امام حسین بناؤ. کس کی ماں نے دودھ پلایا ہے جو انکار کر دے؟ مگر زیارت اللہ تعالی ہمیں اس کا بھی ثواب عطا فرمائے گا. لہذا بات آگے بڑھ رہی ہے. مجھے بتانا یہ ہے، ایک دن ہم سب کو دنیا سے جانا ہے. ایک دن تو میں نے عرض یہ کیا تھا کہ عدالت لگے گی، اس وقت ہمارے دونوں ہاتھ میں نامہ اعمال، سیدھے ہاتھ میں اگر نامہ اعمال ہے تو جنتی، اور الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال ہے گناہ زیادہ. معلوم یہ ہوا کہ گنتی کے حساب سے، گنتی کے حساب سے نامہ اعمال ہاتھ میں دے دیے جائیں گے. دیکھو، میں آپ اچھی طرح سے سمجھ لی اس بات کو. گنتی ہوگی 1000 گناہ، 500 نیکیاں کم. گنتی ہو رہی ہے نا، گنتی ہو گئی. مگر نماز سب، ایک نماز آپ یہاں پر پڑھو، ایک نماز تم مسجد نبوی میں پڑھو، ایک نماز تم کعبہ اطہر میں پڑھو، گنتی ایک ہے. نماز تو ایک پڑھیے نا، مگر یہاں پڑھو، یہاں پڑھو، گنتی کم. مسجد نبوی میں پڑھو ایک نماز، 50,000 نماز پڑھنے کا ثواب. کتنا؟ ایک نماز پڑھو. اور کعبے میں پڑھو 1,00,000 پڑھنے کا ثواب. معلوم یہ ہوا کہ گنتی کے حساب سے نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا، گنتی کے حساب سے. مگر اس کے بعد پھر تمہارا نامہ اعمال تولا کیوں جائے؟ جب گنتی ہو گئی تو تولنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے رب کا کرم دیکھو، پہلے گنتی ہو گئی، ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا گیا. اللہ تعالیٰ اعلان فرما دیتا سیدھے ہاتھ والا جنتی، الٹے ہاتھ والا جہنمی. کہا نہیں، ابھی اسے جہنم یا جنت نہیں، ابھی تو میزان میں تولا جائے. تولا کیوں تولا جائے؟ کیوں؟ دیکھو اس کا کرم دیکھو، اس کا احسان دیکھو. وہ چاہے نا تو ہماری ایک نیکی اتنی بھاری کر دے. ہماری ایک نیکی جو ہم نے نامعلوم کیسے حال میں ادا کی تھی، ایک نیکی اگر وہ بھاری کر دے تو سارے گناہ اس پر ہلکے ہو جائیں، اگر وہ کرم کر دے. آپ کہو گے یار یہ کیسے ہوگا؟ اگر کوئی سوچ لے کہ یار 1-2 نیکی، کہاں سارے گناہ؟ کہا مہر چاہیے، سند چاہیے، کوئی بات چاہیے. آؤ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں چلتے ہیں. ارے میاں جو بات ہمیں یاد نہیں ہے کس سے پوچھیں؟ اپنے آقا ہی سے پوچھیں، اپنے مولا سے پوچھیں. نبی پاک ہیں، رات کا وقت ہے، پاس میں کون ہے؟
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. کہا آقا ایک سوال ہے. سرکار نے فرمایا کیا سوال ہے؟ کہا سرکار اتنا بتا دیں کہ آسمان پر جتنے تارے ہیں، آسمان پر جتنے تارے ہیں اتنی نیکیاں کس کی؟ سرکار دو عالم نے فرمایا اتنی نیکیاں عمر کی. اس کی نیکیاں کس کی؟ حضرت عمر کی بتا دی. اب حضرت عائشہ صدیقہ کا منہ اتر گیا. اللہ کے نبی دلوں کے راز جانتے ہیں. پوچھا عائشہ کیا ہوا؟ کہا سرکار میں کیا بتاؤں، میں اپنے راز پر پردہ نہیں ڈال سکتی. میں نے تو اس لیے پوچھا تھا کہ میں اگر پوچھوں گی تو آپ کہیں گے کہ اتنی نیکیاں ابو بکر کی. میں نے اپنے باپ کا نام، یعنی میں اپنے باپ کے لیے میں نے پوچھا تھا کہ سب سے زیادہ نیکیاں آسمان پر جو تارے ہیں اتنی نیکیاں. میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ آپ میرے والد محترم کا نام لیں گے، مگر سرکار آپ نے تو عمر کا نام لے لیا، اس لیے میرا چہرہ اتر گیا. اللہ کے نبی سرکار دو عالم فرماتے ہیں میں نے عمر کی بات کی ہے، ارے میں ابو بکر کی نیکیوں کی کیا بات کروں؟ میں ابو بکر کی نیکیوں کی کیا بات کروں؟ ابو بکر کی 2 نیکیاں، حال دیکھیے، ابو بکر کی 2 نیکیاں اور عمر کی ساری زندگانی کی نیکیاں اگر میزان میں رکھی جائیں تو ابو بکر کی نیکیاں بھاری ہو جائیں گی. وہ نوازنے پہ آئے تو نواز لے زمانہ، وہ کریم ہی تو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ. معلوم یہ ہوا کہ نیکیاں کرتے رہو، خدا جانے کون سی نیکی ارے تمہاری سارے گناہوں پر بھاری ہو جائے. نہ معلوم کون سی نیکی ہماری اپنے گناہوں پر بھاری ہو جائے اور پھر وہ تو بخشش کا بہانہ. میرا رب بخشنے کا کوئی بھی بہانہ، جیسے ہم لڑائی کا کوئی بہانہ بناتے ہیں نا. ان عورتوں سے پوچھو تیرا کچرا میرے گھر کے سامنے کیسے آ گیا؟ لڑنا ہے نا. اب کیسے تیرا کچرا میرے، لڑائی اور کچھ نہیں ہے، خالی کچرا آیا آج تیرے یہاں ہے تو یہ آگے بڑھ جائے گا. مگر نہیں، تیتر پر ادھر تو آگے نا بات سمجھ میں. تو یہ جیسے دنیا والے لڑائی کا بہانہ تلاش کرتے ہیں، میرا رب اپنے بندوں کو بخشنے کا بہانہ تلاش کرتا ہے. اللہ جانے کیسے بخش دے. ارے ہم نے تو گناہ کیا اور گناہ کے بدلے وہ بخش دے، مگر خوف خدا کا ہونا، خوف خدا کا ہونا. جیسے میں نے شروع کہہ دیا، حضرت عمر کے سامنے شرابی آیا تھا نا، دعا کیسے قبول ہوئی؟ کیسی قبول ہوئی؟ آہ جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. بتاؤ جب ایک شرابی کی آہ میں اتنا اثر ہے تو میرے نبی اور خلفائے راشدین کی دعا میں کتنا اثر ہوتا ہے نا. لہذا ابو بکر کی کیا شان، حضرت عمر کی کیا شان، حضرت سرکار عثمان غنی کی کیا شان. اب آؤ اگر دیکھنا ہے میاں بیوی کا تعلق دیکھیے. ہم نے دیکھا ہے، مگر آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ باپ اپنی بیٹی کے سامنے ہاتھ پھیلائے؟ کبھی دیکھا ہے؟
باپ اپنی بیٹی کے سامنے بات نہیں پھیلاتا، مگر ایک ایسی شخصیت کون؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ تجھ سے کچھ مانگنے کے لیے آیا ہے۔ اب بیٹی سے باپ مانگے، بیٹی سے ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا، میں یار شعراء کرام کبھی کبھی ایسا لکھ دیتے ہیں مانگنا، ارے حیثیت دیکھ کر مانگا جاتا ہے، نہیں ہے نا۔ کربلا کا میدان ہے، سرکار زینب ہے، 6 مہینے کا بچہ علی اصغر ہے، زینب اپنے 6 مہینے کے بچے کو لے کر آئیں، جس کو امام حسین کو دیا، کہا بھیا یہ 6 مہینے کا بچہ ہے، یہ 6 مہینے کا بچہ ہے، صغرا نہیں، کبرا نہیں، یہ اتنی بڑی نہیں، یہ تو 6 مہینے کا ہے۔ بھیا خیموں میں پانی کوئی نہیں مانگتا، اور پانی تو یہ 6 مہینے کا بچہ بھی نہیں مانگتا، مگر اس کا رونا ہم سے دیکھا نہیں جاتا۔ آپ ایسا کریں، میدان میں جائیں اور ان کوفیوں سے پانی مانگ لیں۔ اب آپ خود بتائیے، ایک نبی کا نواسا کوفیوں سے مانگے گا؟ غیرت۔ مگر زینب پیچھے پڑی ہے، زینب کہا بہنا مانگ لو، بہن کہتی ہے بھیا مانگ لو، کہا بہنا کس سے مانگ لوں؟ شاعر نے، خدا کی قسم اگر آپ اشعار سمجھتے ہیں تو لکھا ہے، آزاد صاحب، ادنا سے اعلی مانگے، اس کو اور آسان کیا ہے، ارے منگتوں سے غنی مانگے، یہ دستور نہیں ہے، ان منگتوں سے غنی مانگے، یہ دستور نہیں ہے، اور زینب بہن یہ بھائی تیرا مجبور نہیں ہے، اے زینب بہن یہ بھائی تیرا مجبور نہیں ہے، ارے پانی کی طلب کیسی، پانی کی طلب کیسی ہے، کوثر کے دنی ہم، ارے صبر کرو، اب صبر کرو، ارے کوثر بھی کوئی دور نہیں ہے، اب صبر کرو، کوثر بھی کوئی دور نہیں ہے۔ حضرت علی اکبر کو، علی اصغر کو گود میں لیا ہے، کون ہے؟ علی اصغر گود میں ہے، اور امام حسین کوفیوں کے سامنے جاتے ہیں، مانگنے نہیں، مانگنے نہیں۔ اب جا کر کہا کیا ہے؟ کیا کہا ہے؟ اے کوفیوں، جو علی اصغر کو پانی پلائے گا، جو بھی علی اصغر کو پانی پلائے گا، یہ حسین اسے جنت میں نانا کے ہاتھوں سے کوثر پلوائے گا۔ وعدہ دیکھیں، وعدہ کیا ہے؟ جو اسے پانی، اچھا کوئی ایک گلاس تمہیں پانی دے دے، جنت کی قیمت ہے؟ اچھا کون کتنے میں جنت بیچتا ہے؟ ارے کوئی کروڑ روپیہ بھی لے لے کہہ کہ تیرے نام پہ جنت لکھ دوں، بھروسہ ہوگا؟ مگر یہ وعدہ کرنے والا دیکھو ہمیشہ ہستی دیکھی جاتی ہے، یہ وعدہ کرنے والا اور کوئی نہیں ہے، امام حسین ہے، جسے
جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ارے جن کے نانا ارے دو عالم کے مختار ہیں، جن کے نانا دو عالم کے مختار ہیں، لہذا ارے نبی بھی مالک جنت ہیں اور نواز جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جنت آپ کا وعدہ پورا ہو گیا، ارے دیکھ لیجئے میرے نانا، ارے وعدہ پورا ہو گیا، اور وہ حسین ابن علی، وہ حسین ابن علی تو زندہ ہے، زندہ ہے، اے مومنوں، ارے کربلا میں موت کا تو، ارے کربلا میں موت کا تو ایک بہانہ ہو گیا، کربلا میں موت کا تو ایک بہانہ ہو گیا۔ یوں تو ساری رات میں آپ سے گفتگو کرتا رہوں اور بھی حضرات ہیں جو اپنا نذرانہ عقیدت بارگاہ نبی آل نبی میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں، بس آخری میں آپ سے یہی گزارش کروں گا، جیو مگر آل نبی کی اتباع میں جیو، آل نبی کی پیروی کرو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان کی اولاد کی فرما برداری کرو۔ پھر امام حسین کا آخری پیغام، اس کے بعد یہ اسٹیج آپ کے حوالے، لہذا کسی شاعر نے اسی لیے لکھا ہے کہ ادون جب سر پہ تیغ تولے تو حسین سجدے میں جا کے بولے، اے مدینے والو ارے گواہ رہنا، مدینے والو گواہ رہنا۔ اچھا ایک بات اور میری سمجھ میں نہیں آئی کہ وہاں زیادہ لوگ کون تھے، مدینے والے تھے یا کوفے والے تھے؟ گواہ زیادہ ہوں تو اچھا ہے نا؟ اچھا 5 آدمی گواہ دیں جو ایمان والے ہیں اور 50 آدمی گواہ دیں جو ایمان والے نہیں، کس کی مانو گے؟ یہاں تعداد نہیں دیکھی جاتی، یہاں حیثیت دیکھی جاتی۔ شاعر نے یار بہت باریکی سے لکھا ہے، شاید کسی کے سمجھ میں آئے کیا لکھا ہے کہ اے مدینے والوں تم گواہ رہنا، کوفے والوں کی گواہی نہ یہاں مانی جائے نہ وہاں مانی جائے، مدینے والوں کو تنبیہ کون کر رہا ہے؟ امام حسین۔ ادون جب سر پہ تیغ تولے، حسین سجدے میں جا کے بولے، مدینے والو ارے گواہ رہنا، اے مدینے والو گواہ رہنا، ارے نماز میری ارے قضا نہیں ہے، ارے حسین جیسا ارے شجیع اعظم، ارے حسین جیسا
ایسا ارے شجیع اعظم ارے جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے. ارے بیٹے ہی کو نہ دیکھو، باپ کو بھی دیکھو. آخری خدا نے بھی دیا اور نبی نے بھی. کیا دیا؟ اللہ نے علی کو تو اللہ نے علی کو تو حیدر بنا دیا. اللہ نے علی کو تو حیدر بنا دیا اور مصطفیٰ نے فاتح خیبر بنا دیا اور مصطفیٰ نے فاتح خیبر بنا دیا. وہ اللہ کے کیسے برگزیدہ بندے ہیں. اللہ کا بھی احسان ہے اور نبی کا بھی احسان ہے. لہذا اسی لیے میں عرض کروں گا، اے دنیا والو علی کو دیکھو، علی کے صاحبزادوں کو دیکھو، اور خالی بات سمجھنے سے کام نہیں چلے گا. ان کی فرما برداری اپنی زندگی بسر کر لو. خدا کی قسم حسین بھی سفارش کریں گے، علی بھی سفارش کریں گے اور نبی بھی سفارش کریں گے، اور فرما برداری نہ ہوئی تم جانو، تمہارا کام جانے اللہ تعالی. ہم سب کو نبی کی اتباع اور ان کی اولاد کی